السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ انبیاء کے واقعات میں سے آج ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے 3 ویڈیوز میں بیان ہو چکے ہیں۔ یہ چوتھا حصہ ہے جو آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہو تو پلیز دیکھ لیجئے تاکہ اس کے آگے کا یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کے مطالبے۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو دریا میں غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ پر وہ کامل یقین نہ ہوا جو ہونا چاہیے۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس قوم کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی ایسے ہی معبود بنا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہ دوسروں کی پوجا کرنے والوں کا انجام دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جسے اختیار کر کے وہ تباہ ہوئے۔ یہ ان کا پہلا مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل جس سر زمین پر پہنچے وہاں دور دور تک پانی نہیں تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے ورنہ ہم پیاسے مر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ جیسے ہی آپ نے لاٹھی پتھر پر ماری 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر ایک نے ایک ایک چشمے سے پانی پینے کا انتظام کر لیا۔ ان کا تیسرا مطالبہ۔ پانی ملنے کے بعد بنی اسرائیل نے تیسرا مطالبہ کیا کہ اب ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دعا کے بعد اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے من اور سلویٰ نازل فرما دیے۔ من ایک قسم کا میٹھا گوند اور شبنم کے مانند گاڑھی چٹنی جیسا تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ درختوں پر شبنم کی طرح پڑا ہوتا تھا، ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اسے اٹھا لیتا۔ اور سلویٰ ایک بطخ کے جیسا سرخی مائل پرندے تھے جو درختوں پر آ کر جمع ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل اسے بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کھانے پینے سے مطمئن ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے چوتھا مطالبہ کیا کہ یہاں گرمی بہت ہے اور سایہ دار درخت بھی موجود نہیں، اس گرمی کی شدت سے ہماری موت نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ بنی اسرائیل جہاں جاتے بادل ان پر سایہ کیے رہتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سایہ بھی ہو گیا تو انہوں نے اور مطالبہ کر دیا کہ ہم ایک ہی کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے دیگر سبزیوں کا انتظام بھی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم اچھی چیزیں چھوڑ کر گھٹیا چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ چیزیں درکار ہے تو کسی اور شہر چلے جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا ایک طاقتور قوم عمالقہ سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اصل وطن بیت المقدس ہے جو تمہارے جد امجد یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے قبضے میں تھا۔ اب وہاں پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا۔ تم انہیں نکال کر وہاں آباد ہو جاؤ۔ اور انہیں کامیابی کی خوشخبری بھی سنائی، لیکن بنی اسرائیل نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان تیہ میں بھٹکنے دیا۔ وہ ساری رات سفر کرتے، جب صبح ہوتی تو اسی میدان میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکام شریعت دینے کے لیے آپ کو کوہ طور پر بلایا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے جیسا ہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے
لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جانشین بنا گئے تھے۔ آپ کی قوم میں سامری نامی ایک آدمی نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے زیورات لے کر پگھلائے اور اس سے ایک بچڑا بنایا، جسے ہوا کی سمت رکھنے سے ایک قسم کی آواز نکلتی تھی۔ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہی بچڑا تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ نور چلے گئے، لہٰذا قوم بچڑے کی پوجا میں مصروف ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوششیں کی، مگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو قوم کو گمراہی میں دیکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ ہارون، آپ نے میرے بعد قوم کو گمراہی میں مبتلا ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، میں نے انہیں روکنے کی بہت بھرپور کوشش کی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کو نذر آتش کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، اگر یہ معبود ہوتا تو اپنے آپ کو جلنے سے بچا لیا ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان کو نظر نہیں آئی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے تلے کی مٹی اٹھا لی، پھر وہ بچھڑے کے ڈھانچے میں ڈال دی۔ میرے دل نے مجھے اسے اچھا سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو جا، اب تیرے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے مت چھونا، اور تیرے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اور اب تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی عبادت پر تو جمع ہوا تھا، یقیناً ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو ریزہ ریزہ کر کے اسے دریا میں بہا دیں گے۔ بے شک تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی انہیں ان لوگوں نے قتل کیا، اور جو توحید پر تھے اور جو لوگ باقی بچے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی اس پر اجتماعی توبہ کے لیے اپنی قوم کے 70 علماء کا انتخاب کیا اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ وہاں پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، اگر آپ نے انہیں ہلاک کر دیا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ہم میں سے بے سمجھ لوگوں نے جو عمل کیا ہے ہمیں اس کی سزا نہ دیجیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ توبہ کے بعد بحفاظت واپس آ گئے۔ تو گائز، یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ ابھی اس سے آگے کا قصہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔